نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ آج وکیل آ کر سرکاری وکیل آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا اور مجھے رات کو پتہ چلا ہے۔ کچھ شرم کرو، پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آج یہ رشی لگنی تھی اور تم آگے کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور وہی ڈیلیئنگ ٹیکٹس، وہی شرمناک قسم کی حرکات جو شروع ہے یہاں پر، کہ یہاں پہ انصاف نہیں دیا جا رہا، عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ عدلیہ آزاد ہو کر اپنے حق کے فیصلے آزاد طریقے سے دے، اور بار بار بندے کو کہہ رہے ہیں، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ پہ کوئی پریشر ہے، آپ بتائیں کس کا پریشر ہے، آپ فیصلہ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم کوئی ایسا کسی کا پریشر اس ملک کے آئین کے مطابق برداشت نہ کرتے ہیں، نہ کسی اپنے ادارے کو کرنے دیں گے۔ لیکن آپ سامنے آئیں، ہمت کریں، حق کا فیصلہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ایک حلف لیا ہوا ہے، آپ نے انصاف دینا ہے، اپنے حلف کے مطابق انصاف دیں، اپنے حلف کے مطابق آپ فیصلے دیں۔ اور ہمیں پورا یقین ہے، انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ جس طریقے سے عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، جس طریقے سے عمران خان حق کے ساتھ کھڑا ہے، جیت عمران خان کی ہونی ہے، جیت حق کی ہونی ہے۔ خدا صاحب آپ ذرا بتا دیں، وکیل صاحب کی ذرا سن لیں بات۔ بسم اللہ الرحمن صاحب سے کیسز بنائے ہیں، یہ سیاسی انتقام کی شاخسانہ ہے، اور یہ جنوری میں ہم نے اپیل دائر کی تھی۔ یہ جو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ 3 کی سزا ہوئی ہے۔ پہلے میں نے سسپینڈ کروائی تھی، وہ جو 3 سال الیکشن کمیشن والے کمپلینٹ تھا۔ دوسرے میں استغاثے نے خود کہا کہ جی اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اس کو معطل کر دیں۔ وہ اب یہ تیسرا ہے جس میں پہلے بھی ضمانت عمران خان صاحب کی سزا سے پہلے اس میں ہو چکی ہے، اور سارے واقعات جو ہیں ڈویژن بینچ نے ڈسکس کرنے کے بعد کیے تھے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتے 1 مہینے سے ہر ہفتے پشاور سے لے کے کراچی پوری پارٹی اور پوری قوم جو ہے وہ یہاں اکٹھی ہوتی ہے، اور اس لیے کہ پہلے انہوں نے دفتر نے اعتراض لگا دیا کہ ارجنٹ اپلیکیشن کا ہے، اور خود ہائی کورٹ اس اعتراض کو کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی یہ اعتراض دفتر نے لگایا ہے۔ تو میں نے کہا جناب اگر غیر قانونی اعتراض لگایا ہے تو اس کی سزا تو آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی کو دے دی کہ 1 ہفتے کے بعد کیس کو لگایا جائے۔ باہر کا 1 ہفتے کے بعد جب کیس لگتا ہے تو پھر نوٹس ہوتا ہے، اور پھر جب تاریخ لگتی ہے جو دی جاتی ہے اس دن تاریخ یہاں ساری پارٹی آئی ہوتی ہے، لیکن دفتر پھر اسے نہیں لگاتا۔ یہ 1 مہینے سے یہ چوہے بلی کا کھیل تماشا یہاں چل رہا تھا۔ اور آج جو آپ نے جس طرح چیف منسٹر صاحب نے کہا، آج جناب پروسیکیوٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جناب جو اسپیشل پروسیکیوٹر پہلے بنا تھا وہ ایڈوکیٹ جنرل بن گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی اس کو تو انعام مل گیا ایڈوکیٹ جنرل بننے کا، آپ کو بھی انعام کوئی نہ کوئی مل جائے گا، آپ بھی ہائی کورٹ کے جج بن جائیں گے۔ تو یہ تو عالم ہے، باہر کیف کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے کہا جی ان کا نوٹیفیکیشن دیکھ لیں، یہ نوٹیفیکیشن 10 بندوں کا جو بنا ہے، بنا ہی عمران خان اور بشرا بی بی کے مقدمات کے لیے ہے جو یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی اور پروسیکیوٹر کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور وہ قانون جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتے آپ، موٹی موٹی فیسیں جو ہے عوام کے پیسے سے جو ہے پیٹ کاٹ کے ان کو دیں، جب تک کہ اٹارنی جنرل یہ نہ کہے کہ میں نااہل ہوں، میں نالائق ہوں، میں اس طرح کا مقدمہ نہیں کر سکتا، تو پھر اٹارنی جنرل کو اٹارنی جنرل رہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا جی یہ اگر انہوں نے سرکاری وکیلوں کا جو پینل دیا ہے یہ موجود ہے، تو آج ان کو یہ کہنا ہے، یہ سارے میڈیا میں، سارے پاکستان کے اخباروں میں صبح سے لے کے شام تک چل رہا ہے کہ آج اس کی القادر ٹرسٹ والے کیس کی سماعت جو ہے ہونی ہے۔ تو باقی رہا یہ ہے کہ مقدمے میں جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کہا جی یہ عام آدمی نہیں ہے، پاکستان سارے کی یہ جو ہے ہارٹ تھروب ہے، دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان، سارے پاکستان کی، اور سارے پاکستان کی عوام جو ہے وہ متجسس ہے، وہ متمنی ہے، وہ ملتمس ہے آپ سے کہ خدا را انصاف کیجیے گا، اس کو سماعت کریں۔ جس دن یہ سماعت ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کیس میں ذرا برابر بھی کوئی ایسی شواہد نہیں ہے، نہ تو خزانے میں سے ایک ڈھیلا نکلا ہے، نہ القادر ٹرسٹ والے
میں سے کوئی بھی مفاد عمران خان یا بشرا کو میسر آیا ہے تو یہ کیس جو ہے ہوا میں بکھر جائے گا، لیکن خدا را انصاف کیجیے۔ مینا خان افریدی صاحب، آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تیسری مرتبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ یہاں پہ آتی ہے۔ آج پھر اللہ اللہ کر کے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ کتنے پر امید ہے آپ لوگوں کو ان عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالتوں کا حال ہے؟ دیکھیں، اگر میرٹ اور انصاف کے اوپر فیصلے ہوتے تو خان صاحب نے ایک بھی دن اندر نہیں گزارنا تھا، بشرا بی بی نے اور باقی اسیران نے، اگر تو میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ تھا کہ ہمارے کیسز تو کم از کم لگ جاتے تھے، اگر ایک کورٹ کے اوپر نہیں تو اس کے اوپر ہم اپیل کرتے تھے، وہاں سے کوئی ہمیں انصاف مل جاتا تھا۔ اب تو یہ حال ہے کہ ہمیں کیس لگانے کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے، عدالتوں کے سامنے پارلیمنٹیرینز کو آنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارے کیسز لگتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ انصاف ملے، لیکن یہ جو حالات چل رہے ہیں تو کوئی خاص نہیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر مزاحمت ہی کریں گے۔ سر، لیڈرشپ سے جب بھی ہم سوال پوچھتے تھے احتجاج کے حوالے سے تو ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب کی کال دیں گے تو ہم نکلیں گے۔ خان صاحب نے کال دے دی ہے، خیبر پختونخوا کس حد تک تیار ہے خان صاحب کی کال پہ، اور کس حد تک یہ کس لیول کا احتجاج ہوگا؟ شاہ جی تن من دن لگائیں گے، لوگوں کو موبلائز کریں گے، لوگوں کے پاس گھر گھر جائیں گے، لوگوں کو عمران خان کا پیغام دیں گے، اور لوگ آلریڈی تیار ہوئے بیٹھے ہیں، بالکل تیار فصل کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ صرف کال آ جائے پیٹرن ان چیف قائد تحریک عمران خان صاحب کا، اور لوگ نکلیں گے۔ اور اس دفعہ جو ہے نا بالکل مختلف قسم کا احتجاج آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بس صرف اسلام آباد پہنچو اور اس کے بعد احتجاج ختم، نہیں، ایک ایسا نہ تمنے والا احتجاج ہوگا کہ جب تک کہ ہم ان فارم 47 کے ناجائز حکومت کو اور ان کے ساتھ جو الائن قابض لوگ ہیں ان کو ہم گھٹنوں پہ ٹیکنے پہ مجبور نہیں کریں گے، تب تک یہ احتجاج ختم بھی نہیں ہوگا۔ سر، خان صاحب کی رہائی کی اگر بات کریں تو دو ہی آپشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، ایک ہے مفاہمت، دوسری ہے مزاحمت۔ جو ظلم ڈھائے گئے پاکستان تحریک انصاف پر، اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کون سا راستہ بچا ہے جو آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنائیں گے؟ مفاہمت کا تو خان صاحب نے روز اول سے کہا ہوا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں، بامانی مذاکرات کرتے ہیں، تو تحریک انصاف جو ہے اپنے ان پوائنٹ ایجنڈاز کے اوپر کسی بھی وقت ان کے ساتھ تیار ہے۔ اور بس اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں مذاکرات ہوئی، لیکن وہ صرف یہ ٹائم گین کرنے کے لیے، جیسے خان صاحب نے کل پرسوں کہا کہ جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں تو مذاکرات کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جب یہ واپس جو ہے تھوڑے طاقتور ہو جاتے ہیں تو پھر مذاکرات سے بھاگ جاتے ہیں۔ لہٰذا دو نہیں، میرے خیال میں صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن ہے مزاحمت، مزاحمت، مزاحمت۔